السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کفایت کرے گا نفس کوئی جی عن نفس سے کسی جی، شیئا ولا کچھ اور نہ، یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل بدلہ، ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی اس کو، شفاعت و سفارش، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو، یعنی کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بچے کو اور کوئی بچہ اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا اور کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس ٹائم نہ ہر شخص کو کیا پڑی ہوگی، نفسی نفسی، یعنی کہ اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اس ٹائم کسی کو کسی کی نہیں سوچے گی، ہر ایک کو اپنی ہی سوچی ہوئی ہوگی۔ تو اب یہاں پہ نا بنی اسرائیل کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اور جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ اللہ کے بہت پیارے اور چہیتے تھے، تو اب ہم خود بھی بہت چہیتے ہوں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب ان کے بڑے آباء و اجداد محبوب تھے تو وہ ان کو بچا لیں گے؟ تو یہاں پہ نا ان کی یہ غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر تمہارا باپ انبیاء کی اولاد ہے، بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہے، تو یہ مت سوچو کہ وہ نیک لوگ ہیں، وہ تو تمہیں چھڑا لیں گے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بزرگ تھے، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ بزرگ ہمیں بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ تو پھر اس لیے کہا گیا ہے کہ نہیں، کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ قبول کیا جائے گا اس سے عدل، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، حتیٰ کہ کوئی زمین یا کوئی سونا بھی دینا چاہے نا تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا، پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی سے کوئی کمیشن نہیں لی جائے گی، اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گی۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو کل تو نہ اس کا کوئی پیسہ کام آئے گا اور نہ کوئی انسان کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش وسیلہ یا واسطہ فائدہ دے گی۔ اب شفاعت کہتے ہیں اس فیصلے، اس وسیلے واسطے کو جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا کسی نقصان سے بچا جائے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ شفاعت ہے ہی نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہے، اور شفاعت نا دو طرح کی ہے، ایک ہے خاص شفاعت اور ایک ہے عام شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ قیامت قائم کر دی جائے، یعنی کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اس کے بارے میں نا بہت حدیث آتی ہیں، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدوں میں پڑیں گے، حمد و ثنا کریں گے اور پھر دعا کریں گے۔ اور اب یہ کب ہوگا کہ جب لوگ حشر کے دن، قیامت کے دن کے طویل ہونے کی وجہ سے نا گھبرائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ہر شخص اکیلا ہوگا، وہ ہوگا بس اس کا عمل ہی ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی، تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی اپنا اپنا بھاگ رہا ہوگا، اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یار اب ہمارا فیصلہ کر دے، وہاں جہنم میں ہی بھیج دے لیکن ہمارا فیصلہ کر دے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، تو آپ اللہ سے جا کے دعا کریں کہ حساب کتاب قائم کریں۔ تو وہ کہیں گے کہ میں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا تو میں نہیں چاہتا۔ اور پھر وہ وہاں سے کس کے پاس آئیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے کہ میں نے دعا کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ نا بہت لمبی تفصیلات ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پاس جائیں گے نا تو اس کے بعد پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس،
اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا ہم لوگوں کا۔ اب شفاعت عام کیا ہے؟ کہ اس میں بہت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریں گے، جس کی وجہ سے نا بعض کبار کے مرتکب جو لوگ ہیں وہ آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور عام یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ملائکہ بھی کریں گے، یعنی نیک لوگ بھی کریں گے کچھ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق دے گا۔ لیکن کفار کے حق میں نا شفاعت نہیں ہوگی، اور شفاعت جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوگی، یعنی کہ ہم دیکھیں ہم ہر روز آپ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کیا آتا ہے کہ کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ کوئی بھی ہو سفارش سے پہلے اللہ کی اجازت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت کے اوپر مت بیٹھے رہنا، عمل کرو، کچھ کام کرو، ورنہ کچھ نہ کر کے صرف شفاعت کے بھروسے پہ بیٹھے رہو گے تو ایسی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں تو فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی اور نہ وہ مدد دے جائے گی کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، ہمیں قیامت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہم فکر کیوں نہیں کرتے آخرت کی؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم کیا ہوگا۔ تو اس لیے اب اگر آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے، آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ ایک لیکچر ضرور سنیں، روز قیامت کیا ہوگا، وہ دن ہے کیا کہ جس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دن کیسا ہوگا تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، ڈر کے پھر دعائیں بھی کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ایک یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خود کام کرنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، اور محض دوسرے انسانوں کے بھروسے پر نہ، کسی فدیہ یا معاوضے کے بھروسے پر یا کسی سفارش کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو یہاں کہا جا رہا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تو ان کے لیے ہے۔ اللہ کا جو یہ کلام ہے یہ ہر دور کے لیے اور ہر کسی کے لیے ہے۔ ان کو تو یہاں پہ نا ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، لیکن عقل مند تو وہ ہوتا ہے نا جو اس اشارے کو سمجھے۔ جب کسی اور کو نصیحت کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی اس سے عبرت پکڑ لے۔ عربی میں ہے نا کہ خوش قسمت وہ ہے جو نصیحت پکڑ لے۔ اس وقت جب کسی اور کو نصیحت کی جا رہی ہو، یعنی کہ جب کسی اور کو نصیحت کی جا رہی ہو تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ پھر جب وہ ہمیں پھر ہمیں ڈائریکٹ نصیحت، جب ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہم تب جا کے عبرت پکڑیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عقل مند تو وہی ہے جو دوسرے سے سمجھ جائے۔ اب اپنے سر بھی پڑ جائے تو پھر تو انسان کو سمجھ آتی ہی آتی ہے، لیکن وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو دوسرے کو ہونے والی نصیحت سے سبق لے لے۔ جزاک اللہ خیر۔